صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب دائما ابدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما ابدا. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر مرض کی دوا ہے صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذکر الہی بہت بابرکت، ہر ہفتے یہاں ذکر الہی کی مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے آج ہمارے سماج میں ذکر کی محفلوں کو لوگ اہمیت کم دیتے ہیں. اپنے دنیاوی کام کاج اور مصروفیت کا بہانہ بنا کر ذکر کی مجلسوں میں کم حاضر ہوتے ہیں. یاد رکھو، کاروبار میں برکت اسی وقت ہوگی، رزق میں وسعت اسی وقت ہوگی جب ہم زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرتے رہیں. اس لیے میری گزارش ہے آپ حضرات ان ذکر کی محفلوں میں کثرت سے شریک اور اس کے فیوز و برکات سے اپنی دین اور دنیا دونوں کو آسودہ کریں. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ آج عرس رضوی یعنی عرس امام احمد رضا، بزرگوں کا عرس جو ہمارے اکابرین نے شروع کیا، اس کا خاص مقصد ہے. وہ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے نام کے ایصال ثواب پر شیرینی مٹھائی اور کھانے وغیرہ بنائیں، ایصال ثواب کر کے کھا لیں. بلا شبہ یہ تو اس کی ایک جزوی فضیلت ہے، لیکن عرس کا اصل مقصد یہ ہے کہ صاحب عرس کی زندگی کے، اس کی سیرت کے واقعات کو سنیں اور سنائیں، تاکہ ہماری زندگی میں بھی ان مبارک زندگیوں کا کوئی اثر دکھائی دے. آج بلا کسی تمہید کے میں یہ چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان دوسرے سفر حج کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. حج کے سفر تو یوں ہی بابرکت، لیکن حج کے سفر میں ہمارے سفر اور اللہ والوں کے سفر میں کیا فرق ہے، ایک تو وہ بات دکھائی دے گی، اور دوسرے یہ کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں نشان منزل بھی ملے گی. اور اس کی ابتدا میں یہاں سے کروں کہ ان واقعات کو بتانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، امام احمد رضا نے از خود جو اپنے سفر کے حالات کچھ تھوڑے سے بیان کیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک دن عصر کی نماز کے بعد حضرت مولانا رحم الہی منگلوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو دارالعلوم منظر اسلام کے مدرس دوم تھے، یہ ہمارے سرکار مفتی اعظم ہند کے بھی استاذ معظم، بہت زبردست ذی علم ذی استعداد متقی پرہیزگار عالم نبی فاضل جلیل، انہوں نے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضری دی. ان کے ساتھ ایک بڑی عمر کے طالب علم تھے جن کا نام تھا عبد النجیب. یہ نجیب میاں
انتہائی کتب کے طالب علم تھے، بڑی عمر کے تھے، وہ اپنے ساتھ ایک کتاب لے کر بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ان سے پوچھا کہ میاں کون سی کتاب ہے، کس لیے لائے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ حضور یہ کتاب مجموعہ اعمال ہے، وظیفے کی کتاب ہے، اور اس میں کچھ وہ وظائف ہیں جو تسخیر کے اعمال پر مشتمل ہے۔ تسخیر عملیات ہے کہ دنیا کو کیسے مسخر کیا جائے، لوگوں کو کیسے اپنے قابو میں کیا جائے، کیسے اپنے رکے ہوئے کام بنائے جائیں۔ اس پر امام احمد رضا نے جو جواب دیا، یہی جواب آج کے اس عرس کی مجلس کا تبرک ہے، اس سبق۔ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ یہ تسخیر کا عمل، رزق کی وسعت کا عمل، کام بنانے کا عمل، یعنی بس کسی صورت ہمارا کام نکلے اس لیے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرنا، اللہ کی رضا کے لیے یاد کرنا، یہ زیادہ ضروری۔ اور لوگ ان عملیات کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ کون کیسے قابو میں آئے گا، میرا یہ کام کیسے بنے گا، میرا وہ کام کیسے بنے گا۔ فرماتے ہیں کہ میرا اپنا طریقہ کار یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی تسخیر کا کوئی عمل نہیں کیا۔ اپنی دنیاوی کام بنانے کے لیے میں نے کبھی کوئی عمل نہ کیا، بلکہ بھروسہ کیا ان احادیث طیبات اور دعائے نبوی پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ احادیث میں جو دعائیں بتائی گئی، میں صرف ان دعائے نبوی ہی کو وظیفے میں رکھتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے کبھی توجہ بھی نہیں ہوئی کہ میرا یہ کام رکا ہے، یہ وظیفہ کر۔ یہی سبق آج کی پوری تقریر کا ہے کہ ہمیں اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرنا چاہیے، اللہ کے راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ مجھے ایک دلچسپ حکایت یاد آئی۔ ایک مجذوب صفت بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ ابو علی شاہ قلندر بہت پہلے کے، غوث علی شاہ قلندر یہ بہت بعد کے ہیں، یہ غدر کے زمانے کے، انگریزوں کے زمانے کے۔ غوث علی شاہ قلندر صفت تھے، مزاج میں جذب تھا، جب کبھی کچھ بات کرتے تھے تو ذرا کرخت اور سخت کرتے تھے، لیکن جب بھی کوئی بات کرتے وہ ایسی بات کرتے جس کے اندر واقعی ایک سبق پوشیدہ ہوتا۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، حضور روزی میں بڑی تنگی ہے، رزق میں وسعت کا کوئی وظیفہ بتا دو۔ تو حضرت نے از راہ ترحم ان کو ایک وظیفہ بتایا، بہت مختصر سا۔ کہا کہ ہر نماز کے بعد 72 بار یا باسطوں پڑھ لیا کرو، ہر نماز کے بعد 72 بار یا باسطوں پڑھو۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو بہت مختصر سا چھوٹا سا وظیفہ بڑا کامیاب ہوگا، مجھے بہت اچھا لگا آپ نے اتنا چھوٹا سا وظیفہ بتایا، میری دنیاوی رزق کی تنگی ختم ہو جائے۔ شکریہ ادا کیا، اٹھنے لگے، جانے لگے۔ حضرت نے آواز دے کے بلایا، میاں ذرا سنتے جاؤ۔ آئے، بیٹھنے جب بیٹھ گئے تو پوچھا کہ وظیفہ تو ہم نے بتا دیا، یہ تو بتاؤ تم یہ وظیفہ پڑھو گے کہاں؟ انہوں نے کہا حضرت کہاں پڑھوں گا، مسجد میں نماز پڑھوں گا، وہی کر لوں گا۔ تو اب یہ اپنے ذوق اور مزاج کے مطابق، اگرچہ یہ ناجائز اور حرام اور ممنوع نہیں، لیکن اپنے ذوق کے مطابق وہ یہ کہنے لگے کہ میاں مسجدیں تو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے، اور اس میں بیٹھ کر تم دنیا کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے وظیفہ پڑھو۔
میں یہ کہتا ہوں وظیفہ پڑھنا ہی ہے تو جاؤ اپنے گھر میں اپنے کسی اور مقام پر وہاں جا کر یہ وظیفہ پڑھو. مسجد میں آؤ تو صرف یہ مقصد ہو کہ اللہ راضی ہو. یہ ہے اللہ والوں کا اخلاص. خیر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی یہی فرماتے کہ میں تو اپنے ہر کام کے بننے کے لیے عاملین کے بتائے ہوئے وظیفے کی بجائے ان احادیث طیبات کی دعاؤں کو اپنے وظیفے میں رکھتا ہوں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے صحابہ کو تلقین فرمائے. اب ظاہر سی بات ہے نبی کریم کا بتایا ہوا وظیفہ اور صحابہ کرام کو عطا کیا گیا وظیفہ، اس سے بڑھ کر اب اور کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا جو میں اور آپ ایک دوسرے کو بتائیں. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا بھروسہ تو ان احادیث طیبات پر ہے، اور پھر اسی کے ضمن میں فرمایا کہ میں نے جو دوسرا سفر حج کیا اس میں ایک نہیں ہزاروں مواقع پر اللہ نے غیبی وہ مدد کی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ ساری غیبی مدد ان دعاؤں کی برکت سے تھی جو احادیث طیبات میں آئی ہے. میں دعائیں پڑھتا رہتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے 2 حج کیے تھے. پہلا حج مرید ہونے کے بعد اپنے والدین کریمین کے ہمراہ پہلا سفر حج کیا. اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر پاک 23 سال. دوسرا سفر حج 57 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا. بیچ میں دین کے اتنے کام تھے کہ موقع نہ لگ سکا، ورنہ میرے امام کا تو ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور مدینے کی حاضری میں گزرتا تھا، لیکن مدینے والے ہی کا کام کرنا تھا، اس لیے دیر ہوئی. خیر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ دوسرے سفر حج میں ہوا یہ کہ میرے چھوٹے بھائی تکلیف دے رہا ہے. کر آواز آ رہی ہے؟ بنا فل کی بات نہیں، آواز صحیح آ رہی ہے. آپ کو پتا کون سا ہے؟ موٹا والا یہی تو نا تو بند کیوں؟ ہیلو 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 آواز ہی نہیں بند، مائک ہی بند. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنا پہلا حج 23 سال کی عمر میں والدین کریمین کے ساتھ کیا. دوسرا حج عمر کا 57واں سال ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا عشق، ان کی یاد میرے امام کے دل میں اور زیادہ کروٹیں بدلنے لگی. فرماتے ہیں کہ اس سال میرے چھوٹے بھائی ننھے میاں یعنی حضرت مولانا محمد رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان، وہ اور میرے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان گھر کی مستورات کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی. مولانا حسن رضا خان مجلے بھائی وہ بھی چاہ رہے تھے جانا، لیکن ان کا ارادہ یہ تھا کہ میرے کچھ کام ہے میں اگلے سال جاؤں. فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی اور بیٹے کو
حج کے سفر پر روانہ کرنے کے لیے بریلی سے لکھنؤ تک گیا. لکھنؤ میں ان کو ٹرین سے رخصت بمبئی کے لیے رخصت کرنے کے بعد میں واپس بریلی آیا. سبق کیا ملا؟ سبق ملا یہ کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا. ہمیں چاہیے کہ جب کوئی حج اور زیارت کے سفر پر جائے تو حصول برکت کے لیے اس کو کچھ دور تک چھوڑنے جائے. یہ دنیا نبھانے کے لیے نہیں، کہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کہ یہ آدمی زیارت کے سفر پر جا رہا ہے تو کچھ دیر اس کے لیے اس کے ساتھ چلے تاکہ اس پر جو اللہ کی رحمتیں برسے اس میں سے تھوڑا حصہ ہمیں بھی مل جائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس لیے لکھنؤ تک، اس کے باوجود کہ بہت مصروف ہے، لکھنؤ تک چھوڑنے کے لیے گئے بریلی سے رخصت کر کے پھر آئے بریلی. فرماتے ہیں لیکن آنے کے بعد ذہن میں ایک انتشار، یاد مدینہ، سرکار کی یاد، ایسا ذہن منتشر، دل میں بے قراری، ایک الجھن، ہر وقت لو لگی ہے، لگن لگی ہے، مدینہ 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 مدینہ. لیکن کہتے ہیں کہ دل میں تو آئی یہ بات یہ مدینہ جاؤں، لیکن سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ اور ساری مشکلات تو حل ہو جائیں، لیکن میری والدہ ماجدہ جو ابھی حیات ہے اگر وہ اجازت نہ دیں گی تو میں کیسے حج کے لیے جاؤں. اس کی تفصیل تھوڑی دیر کے بعد عرض کروں گا. فرماتے ہیں کہ پہلا سفر حج جو میں نے والدین کے ساتھ کیا، واپسی میں سمندر میں طوفان آیا، 3 دن تک باد مخالف چلی، اتنی خطرناک ہوا کہ 3 دن تک ہمارا جہاز بھور میں پھنسا. پریشان ہو گئے، لوگوں نے اپنے اپنے کفن باندھ لیے کہ مر جائیں گے تو کوئی کفن بھی نصیب نہ ہوگا کیونکہ جہاز ڈوبے گا، سب کے سب مر جائیں گے. لوگوں نے کفن باندھ لیے. فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میری والدہ ماجدہ نے گھبرا کر بے چینی کے اظہار کرتے ہوئے مجھ سے کہا، امن میاں ہول آتا. پیار سے امن میاں ان کے گھر والے کہا کرتے تھے کہ امن میاں مجھے ہول آتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں کی گھبراہٹ کو دیکھ کر میں نے کہا، امی جان آپ ہرگز نہ گھبرائیں، خدا کی قسم یہ جہاز نہ ڈوبے گا، خدا کی قسم یہ جہاز نہ ڈوبے گا. بیٹے کی اس بات سے ماں کو اطمینان ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں کچھ دھکڑ پکڑ شروع ہوئی کہ میں نے قسم تو اللہ کے نام کی کھا دی، یہ جہاز نہ ڈوبے گا، لیکن اگر کچھ ہو گیا تو کیا. کہتے ہیں ایسے وقت میں جب انسان کو کوئی آسرا اور چارہ نہ رہے، ایک ہی در ہے خدا کا در. میں نے اپنا ہاتھ اٹھائے، اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے عرض کی، اے پروردگار عالم، میں نے قسم صرف اس لیے کھائی کہ تیرے حبیب نے فرمایا تھا کہ جو جہاز میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے گا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، وہ جہاز کبھی نہ ڈوبے گا. اے اللہ، میں نے اپنے بل پر کچھ نہیں کہا تھا، نبی کی ذات اور بات پر بھروسہ کر کے میں نے یہ کہا، اے اللہ اب عزت آبرو لاج تیرے ہاتھ. اب میں نے نبی پاک سے استغاثہ کیا، یا رسول اللہ آپ ہی کی بارگاہ کا تحفہ تھا، اسی کے بل پر میں نے اپنی والدہ سے یہ کہا ہے، اب عزت آپ کے ہاتھ ہے. فرماتے ہیں کہ ابھی 2 گھڑی نہ بیتی تھی، الحمدللہ وہ باد مخالف ختم، موافق ہوا چلنے لگی، طوفان ختم ہوا، پورا جہاز خطرے سے باہر ہوا، جہاز واپس بمبئی کی طرف آنے لگا.
والدہ ماجدہ جو 3 دن ان تکلیفوں میں گزاری تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب بریلی شریف ہم لوگ پہنچے، گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے تو حضور اعلیٰ حضرت کی والدہ اپنے بیٹے امام احمد رضا سے کہتی ہے، امن میاں الحمدللہ ہم نے حج فرض ادا کر دیا، اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اب میرے جیتے جی کبھی حج نفل کے لیے مت جاؤ۔ اب جانے کس کیفیت کو انہوں نے کہہ دیا، اور یہ کوئی غیر شرعی بات بھی نہ تھی، حج فرض ادا ہو گیا، ماں کی ممتا ہے، اور میری جیتے جی نہ جانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے بس یہی ایک قلق تھا، یہی ایک خدشہ تھا کہ ماں کی بغیر اجازت کے نفل حج کو جانا جائز نہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں سے ہم کہیں کہ ذرا اپنے والدین کے مقام کو سمجھیں کہ والدین کا مقام کتنا بلند ہے۔ نفل حج کے لیے امام احمد رضا فرما رہے ہیں بغیر والدین کی اجازت کے نفل حج کے لیے نہیں جا سکتے، اگر وہ اجازت نہ دے تو اپنے حج کے سفر کو ملتوی کر دو، بعد میں جاؤ، لیکن ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ ذرا سوچے کہ ماں باپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ فرماتے ہیں اس کے باوجود 8 دن بیتے، 8 دن تک بس اسی بھیڑ بن میں، ششو پنج میں اور اسی منتشر خیالات میں دن گزرے۔ اچانک میں نے ایک دن اپنے خادم سے کہا فوراً ریلوے اسٹیشن جاؤ، ابھی بریلی کے ریلوے اسٹیشن پر جا کر آج ہی رات 10 بجے والی ٹرین جو یہاں سے بمبئی کے لیے جاتی، آگرہ ہوتے ہوئے وہ ٹرین جاتی ہے، اس ٹرین سے 2nd کلاس کا ایک ڈبہ ریزرو کر دو، ایک کمرہ۔ اب آپ یہ سوچے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے خوشحال تو تھے، زمیندار تھے، اللہ نے دیا تھا، یہ 2nd کلاس کا ڈبہ یعنی اس زمانے میں ذرا آرام اور آسائش والوں ہی کے استعمال میں تھا، اتنی مہنگے ڈبے ریزرو کرانے کی ضرورت کیا؟ عمان فرماتے ہیں اس لیے کہ تیسرے درجے میں بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نمازوں کو تکلیف ہوتی ہے، نمازوں کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے پورے سفر میں نماز کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو، ہر نماز اس کے وقت پر ادا کی جا سکے۔ یعنی اگر آرام و آسائش کی طلب بھی ہے تو اپنے نفس کے لیے نہیں ہے، اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد وہ صاحب گئے، پہنچتے پہنچتے مغرب ہوئی، وہاں جب پہنچ کر اسٹیشن ماسٹر اور ٹکٹ کلیکٹر سے کہا کہ آج کی رات 10 بجے کی جو میل یہاں سے جاتی ہے بمبئی کی طرف، اس میں ایک ڈبہ 2nd کلاس کا ریزرو کر دیا جائے۔ وہ کہنے لگے آج ابھی 10 بجے، آج تو نہیں ہو سکتا، ریزرویشن کا اصول یہ ہے آپ کو 24 گھنٹہ پہلے اطلاع دینی تھی، ہاں کل کی رات کا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہمارے حضرت نے تو آج ہی کا کہا ہے، پوچھ کے آتا ہوں اگر کل کے لیے راضی ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ وہاں سے واپس چلے، ابھی ریلوے اسٹیشن سے باہر بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک ریلوے کا آفیسر آ گیا، ٹکٹ کا کلیکٹر وہ بھی تھا، آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا خیریت تو ہے، آپ کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی۔ کہا کہ ابھی ابھی حضور اعلیٰ حضرت نے ریل کا ایک ڈبہ ریزرویشن کے لیے کہا کہ آج ہی کی رات ریزرو کرنا، اور اسٹیشن ماسٹر کہہ رہے کہ اب نہیں ہو سکتا، کل کی ٹکٹ بک ہوگی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں کرتا ہوں، چلو۔ وہاں گیا اور جا کے اس نے کچھ اپنے طور پر جو بھی بات کی، اس نے اپنے طور پر بات کی، الحمدللہ مغرب کے بعد اسی دن کی رات کی 10 بجے والی ٹرین بک ہو گئی۔ ٹرین بک ہو گئی، وہ دوڑا ہوا آیا، کہا کہ ٹرین بک ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نے تو اس کو پیسے بھی بتائے کہ 163 روپے اور
4 आने में कि 5 आने और इतने पैसे लगे थे पूरे रिजर्वेशन के पूरे डब्बे। खैर मैं मुख्तसर में अर्ज करूं, आया खबर दी आला हजरत के दिल में, तो अब इश्क़ मदीना, इश्क़ राहे मदीना, फरमाते हैं कि हमने जल्दी जल्दी सामान तैयार कर। आप सोचे असर से इशा के बीच कितना वक्त हुआ, अब सामान तैयार ही नहीं हुआ। फरमाया अव्वल वक्त में हमने इशा की नमाज भी पढ़ ली और सामान सवारियों पर लदवा दी। जब सब सामान लद गया, कहते अब एक ही बात थी, एक ही मंजिल तय कर दी थी, वालिदे माजिदा से इजाजत लेना। फरमाते हैं कि मैं लरजता, कांपता, डरता हुआ, झिझकता हुआ अंदर जनान खाने में गया। वालिदे माजिदा के कमरे में देखा कि अम्मी जान पूरी चादर ओढ़े हुए आराम फरमा रही। फरमाते हैं मैं गया, अपनी आंखें बंद की, वालिदे माजिदा के कदम थामे और उसमें अपना सर रख दिया। वालिदे माजिदा घबरा गई, कभी ऐसा तो हुआ न था। घबरा के उठ के बैठ गई, कहा मन में खैरियत तो है। तो मैंने कहा कि अम्मी जान हज के लिए जाना चाहता हूं, इजाजत दे दे। उस वक्त पता नहीं क्या कैफियत थी कि वालिदे माजिदा ने कहा अच्छा खुदा हाफिज। फरमाते जैसे ही मैंने लफ्ज़ खुदा हाफिज सुना, इसी को मां की दुआ समझी, फौरन पलटा और फौरन पलट के सवारी में सवार हो गया। सारा सामान तो लगा था, सवारी पे सवार रेलवे स्टेशन के लिए चले और अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि वालिदे माजिदा को ख्याल आया कि मैंने ये इजाजत कैसे दे। फौरन उनके वालिदे माजिदा ने आवाज दे रहे, सुनो सुनो घर वालों आओ। घर वाले आए, क्या बात? कहा अम्मन मियां को रोको, अम्मन मियां को रोको, वो हज के लिए जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? कहा कि आप ही ने तो इजाजत दी। कहा हाँ मैंने कैसे दी पता नहीं, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, उनको वापस बुलाओ। लेकिन मियां अब तो तीर कमान से निकल चुका था, अब कौन हो जाता आला हजरत तक पहुंचाने। बस ऐसा हुआ कि इधर आला हजरत चले, वालिदा की बात पर अमल करने के लिए कुछ लोग पीछे से आए भी, लेकिन हजरत स्टेशन भी पहुंचे, ट्रेन में सवार हुए, ट्रेन चली। आला हजरत फरमाते हैं ये जो आसानियां हुई थी, ये आसानियां सिर्फ इसलिए हुई थी कि मैंने दुआए नबवी पे भरोसा किया, कभी दुनिया के लिए अपने लिए कोई वजीफा न किया। नबी करीम ने जितने वजीफे बताए मैंने वो वजीफे पे अमल किया, अल्लाह ने आसानियां फराहम की। फरमाते हैं अब देखिए कितनी आसानियां हो रही। फरमाते हैं कि हमारा मेल, हमारी जो ट्रेन थी वो आगरा पहुंची। आगरा पहुंचते ही वहां से बंबई के लिए जो आगरा मेल जाता था, हमारा डिब्बा काट के उसमें लगना था, लेकिन हमारा डिब्बा काट के दूर खड़ा कर दिया गया। अब दूर जब खड़ा कर दिया गया, हमने जिम्मेदारों से, स्टेशन मास्टर वगैरह से पूछा कि हमारा डिब्बा दूर क्यों कर दिया गया। कहा कि आपकी जो टिकट है वो आगरा मेल की टिकट नहीं थी, उसकी टिकट महंगी होती है। अब आपको साधारण ट्रेन से भेजेंगे, पैसेंजर ट्रेन से। आला हजरत फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये तो वो ट्रेन चली गई, ज्यादा पैसा दे के जाना होता तो चले जाते, लेकिन ट्रेन भी चली गई, पैसेंजर से जाएंगे, पैसेंजर के लिए घुचू 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 जाएगी, देर हो जाए। फरमाते लेकिन क्या करना, आने दो या डुबो दो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब किश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। या रसूल अल्लाह, अब आप ही पहुंचाने वाले, आप ही बात करने वाले। कहते हैं कि दूसरे दिन सुबह में पैसेंजर मिली, वो पैसेंजर अपनी रफ्तार से चली। हमें पहुंच जाना था बंबई में जुमेरात के दिन, इसलिए कि जुमेरात के दिन के लिए हमें तार आ गया था बंबई से। हमने यहां से स्टेशन से बंबई तार भेजा कि हम भी हज के लिए आ रहे हैं, और वहां से तार आया कि जुमेरात की सुबह पहुंच जाए।
اس لیے کہ جمعرات کو قرنطینہ ہوگا. آج کل ڈاکٹر جو کوارنٹائن کرتے ہیں، اس زمانے کا قرنطینہ، اس زمانے میں جہازوں پر جانے کے لیے یا نئے کسی ملک میں داخلے کے لیے قرنطینہ وغیرہ کا انتظام ہوتا تھا، اور اس زمانے کا الگ قرنطینہ تھا. کچھ بھاپ وغیرہ لیتے تھے، بہت لمبی چوڑی داستان، وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لینا. فرماتے ہیں لیکن اب ہماری ٹرین لیٹ ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب اتنی لیٹ ہو گئی، آج جمعرات کا دن ہے، صبح بمبئی پہنچنا، اگر نہ پہنچیں گے تو قرنطینہ نہ ہوگا، آج آخری دن ہے، اور اگر قرنطینہ نہ ہوگا تو جہاز میں سوار ہونے کا پرمیشن نہ ملے گا، تو یہ سفر ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کے بعد ایک جہاز بچا ضرور ہے، لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ میرے سارے ساتھی تو اس جہاز سے چلے جائیں گے، اس بڑھاپے میں اکیلا میں اس جہاز سے جاؤں، پریشانی ہوگی. فرماتے ہیں میں نے پھر نبی پاک صاحب لولاک سے استغاثہ کیا، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، جنگل اٹھاتی. کہتے ہیں کہ میں بالکل پریشان نہ ہوا، بھروسہ تھا نبی پاک کی ذات پر، بھروسہ تھا اللہ رب العزت کی ذات پر، میں بالکل پریشان نہ ہوا. اور 24 گھنٹے دیر سے ہماری ٹرین بمبئی پہنچی. ہم نے سوچا جو ہو سو ہو، نکل تو پڑے ہیں آپ کے راستے. فرماتے جیسے ہی بمبئی پہنچے، حاجی قاسم وغیرہ ریلوے اسٹیشن پر لینے کے لیے آئے تھے، جمعہ کا دن تھا، صبح کا وقت. حاجی قاسم وغیرہ آئے، انہوں نے استقبال کیا اور فوراً کہا حضرت جلدی چلیے جلدی چلیے. کہا ڈائریکٹ بھپارا لینے جانا، ڈائریکٹ قرنطینہ جانا. حضرت نے فرمایا چلو پہلے چلتے ہیں. راستے میں بات کی کہ قرنطینہ تو کل ہو گیا ہوگا. کہا حضور عجیب معاملہ ہوا، بمبئی میں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. کہا کیا ہو گیا؟ کہا حضور یہ ہوا کہ کل ڈاکٹر آئے تھے، بھپارا دے رہے تھے، مریضوں کا جو کچھ ٹریٹمنٹ کرنا تھا کر رہے تھے، آدھے لوگوں کا قرنطینہ ہو گیا. اچانک ڈاکٹر کو گھبراہٹ ہو گئی، ڈاکٹر بے چین بے قرار، اتنی گھبراہٹ، اس نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا، کہا اب میرے سے کام نہیں ہوگا، باقی لوگوں کا کل، سب کا کل. اس لیے آج صبح سے جب قرنطینہ شروع ہوا ہے، آپ کے گھر والے بیٹے بھائی ان کا کل نہ ہوا تھا، آج ہی ہونے والا، چلیے انہی کے ساتھ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامگاہ پہ نہ گئے، فوراً قرنطینہ پہ گئے، اور قرنطینہ پہنچ کر ہم نے جو کچھ وہاں کی کارروائی اس میں شرکت کی. ٹکٹ لینے کی باری آئی تو پتا چلا کہ اس جہاز کی ساری ٹکٹیں ختم ہوئی، اس جہاز میں ایک بھی سیٹ نہیں. پھر میں پریشان یہ سوچ کر کہ پھر میرے گھر والے تو سب پہلے جہاز سے جائیں، اب کچھ دن رک کے دوسرے جہاز سے میں جاؤں، لیکن کرے کیا؟ دوسرے جہاز میں بھی ایک ہی ٹکٹ باقی تھی. میں نے کہا کہ اب جانا تو ہے ہی، ایک ٹکٹ لے دو. کہا حضور لیکن وہ پہلے درجے کی ٹکٹ نہیں ہے، 3rd کلاس کی ٹکٹ ہے، تیسرے درجے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیسرا درجہ تو تیسرا درجہ، ٹکٹ لے لو. ٹکٹ تیسرے درجے کی لے لی. ٹکٹ لینے کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دل میں خیال آیا یا کسی اور کے دل کہ ٹکٹ تو لے دی ہے، یہ دوسرے جہاز سے جائیں گے، تلاش کریں کہ اس جہاز میں کوئی ایسا انسان مل جائے جو اکیلا ہو اور وہ یہ ٹکٹ تبدیل کر کے چند دن بعد دوسرے جہاز سے جانے کے لیے تیار ہو جائے. کہنے لگے کہ ہمارے متعلقین تلاش کرنے لگے. اللہ کی شان کہ بریلی کے قریب بحیری نام کی ایک بستی، تو بحیری کے ایک حاجی صاحب اکیلے تھے اور ان کا ٹکٹ بھی تیسرے درجے کا تھا. ان سے کہا گیا کہ کیا آپ اعلیٰ حضرت سے ٹکٹ بدل لیں گے تو آپ اکیلے ہیں، آپ کو تو ایسے بھی اکیلے جانا ہے ویسے بھی.
اور اعلیٰ حضرت ہے کہ بوڑھے آدمی ہیں، یہ دوسرے اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے جائیں. انہوں نے کہا اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہوگی کہ اعلیٰ حضرت کے کام میں میری ذریعہ آسانی ہو، مجھ کو کوئی پریشانی نہیں. فوراً انہوں نے ٹکٹ بدلی. اعلیٰ حضرت فرماتے ذرا دیکھو نبوی دعاؤں کی برکت. یہ برکت تھی کہ پہلے ہی اگر پہلی فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ملا ہوتا اور یہاں تیسرے کلاس والے سے ٹکٹ بدلنا پڑتا تو مال کا نقصان ہوتا. نبی کریم کی عطا دیکھو کہ اس بار جب ٹکٹ ملا تیسرے درجے کا اور جن سے بدلی ہوا ان کا تیسرا ہی درجہ تھا، مال کے نقصان سے آقا نے نہیں بچا دیا. یہ ہے دعائے نبوی کی برکتیں. پھر فرماتے ہیں خیر ہم سب چلے، جہاز میں چلے. اسی دن شام میں جہاز روانہ. فرماتے ہیں کہ ان زمانے میں تو جہاز بھی کافی لمبے عرصے تک چلا کرتے تھے. آج کے جیسے جہاز نہ تھے کہ 6-7 دن 8 دن میں پہنچ جاتے. فرماتے ہیں کہ روزانہ جہاز میں، اور جب کامران کی بندرگاہ پر قرنطینہ کے لیے ترکی حکومت نے ہمیں اتارا، 10 دن تک قرنطینہ میں ہمیں وہاں رکھا. 10 دن تک ہم کامران کی بندرگاہ پر رکے رہے. چیک اپ ہوتا رہا، ترکی ڈاکٹر اور ڈاکٹرائن آتے رہے، جو کچھ ان کا کام تھا کرتے رہے. فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اور پانی کے جہاز روزانہ علمی مجالس سجتی. فقیر اس میں تقریر کرتا، فقیر کا بیان ہوتا جس میں زیادہ تر مناسک حج کی تعلیم دیتا کہ حج کے یہ ارکان ہیں، ایسے ایسے کیے جائیں. لیکن ہماری روح کی غذا، اس سفر کی اصل عشق رسول پاک صاحب لولا. گھوم پھر کر بات نبی پاک صاحب لولا کی آتی، عشق نبی کے گن گائے جاتے، نبی پاک کی فضیلتیں بیان ہوتی، نبی پاک کی عظمتیں بیان ہوتی. ان مجالس میں بہت کثرت سے لوگ شریک ہوتے تھے. انہی نے ایک رئیس کو دیکھا کہ چند لوگوں کے ساتھ پابندی کے ساتھ آتا اور جب تک مناسک حج کی تلقین کی جاتی، تعلیم دی جاتی تو بہت اچھے سے دیکھتا تھا، بہت غور سے سنتا. لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل شروع ہوتے، اس کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا، منہ ٹیڑھا ہو جاتا، کبھی اینچا ٹیڑھا، کچھ نہ کچھ چہرے پہ کبیدگی کے آثار. میرے وجدان نے کہا ہو نہ ہو اس کے ایمان میں کچھ کھوٹ. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ رئیس جب تک دینی مسائل سکھاؤ تو بڑی خوشی خوشی سنتا ہے، اور جہاں تعظیم رسول اور عظمت رسول کی بات آتی ہے اس کا منہ ٹیڑھا ہونے لگتا ہے. وجہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے خبر دی کہ یہ گنگوہ کے علاقے کا رہنے والا اور رشید احمد گنگوہی کا مرید. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خیر اب آیا دام. دوسرے دن جب جلسہ شروع ہوا تو بیان میں نے مناسک حج کی بجائے رد وہابیہ شروع کی اور بہت جم کے رد وہابیہ کیا. اب پھر امام احمد رضا کی زبان ہو اور رد وہابیہ، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا بار ہے کہ یہ بار بار سے بار. فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے تو جب کہ رد وہابیہ کیا، درمیان ہی میں وہ خبیث اٹھ کے چلا گیا. اور پھر دوسرے دن سے وہ ہماری مجلس میں نہیں آیا. اب میں نے بھی کہا خسکم جہاں پاک، یہ ناپاک ہماری پاک مجلس میں آئے، اس سے اچھا ہے کہ تو دور ہی دور رہے. خیر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کامران کی بندرگاہ پہ اترے. یہ عدن کے بعد کامران کی بندرگاہ پہ قرنطینہ ہوا. اس میں حضرت نے یہ بھی لکھا کہ ممبئی میں بھی قرنطینہ ہوتا تھا، لیکن بمبئی کا قرنطینہ جس علاقے میں ہوتا تھا وہاں کے جو ہندو کام کاج کرنے والے ذمہ دار تھے وہ حاجیوں کو بہت ستاتے تھے، ان پر سختی کر باہر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، یہ مت کرو وہ مت کرو.
اس کے برخلاف ترکی کے جتنے کارندے تھے وہ اہل محبت حاجیوں سے اتنی محبت کرتے اتنا خیال رکھتے تھے کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا حج کا دن قریب ہے، اگر دن قریب نہیں ہوتا تو کسی بہانے 2-4 دن اور یہاں رہ جاتے اور یہاں اور ذرا آرام کرتے، حج اٹھاتے۔ اعلیٰ حضرت کو فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، چلو۔ فرماتے وہ اتنے نرم دل تھے کہ ہماری فرودگاہ سے قرنطینہ کے مقام سے 1 میل دور سنا کہ ایک بزرگ کا مزار ہے، تو میں نے ترکی ڈاکٹر سے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک بزرگ کا مزار ہے، اگر اجازت ہو تو ہم وہاں جا کے حاضری دیں، ہمیں کچھ فیض و برکات لے لیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت جائیے، یعنی اتنی نرمی کہ قرنطینہ میں انہیں جانے کی اجازت تھی۔ پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ اکیلے جائیں گے؟ کہا نہیں، میرے ساتھ 10-12 لوگ، ان 10-12 تھے، سب کو اجازت دیں۔ آج حضرت فرماتے ہم لوگ گئے، زیارت کی اور بڑے ہی اطمینان و سکون کے ماحول سے واپس آئے۔ اب کل آخری دن تھا اور دوسرے دن آخری جانچ کر کے جہازوں میں پھر سوار ہونا، تقریباً 2.5-3 میل دور ساحل سمندر سے یہ قرنطینہ کا مقام۔ فرماتے ہیں کہ رات ہوئی اور ایک عجیب ہوا یا بلا یا وبا شروع ہوئی، جتنے لوگ تھے سب کے درد شکم کا عارضہ ہوا، سب کے پیٹ میں درد، مروڑ، اسی کے ساتھ ساتھ اسہال یعنی جلاب شروع ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے درد تو نہ ہوا لیکن 5 بار مجھے بھی اجابت کے لیے جانا پڑا۔ رات بھر ہم اسی میں مبتلا رہے، دوائیں بھی کھائی لیکن جو ساتھ میں لے گئے تھے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ صبح ہوئی، وہی اسہال، ایک کے بعد ایک دورے بھاگے سب جا رہے ہیں اس اجابت کے لیے، اسہال کو اسہال، یہاں تک کہ محمد رضا خان صاحب کہنے لگے کہ بھائی جان اب ڈاکٹر کے وقت آنے کا وقت ہوا چاہتا، ڈاکٹر کو یعنی حکیم کو بتا دینا چاہیے کہ ہمیں یہ عارضہ ہے، ہم سب بیمار پڑ گئے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ ارے اگر ہم انہیں بتا دیں گے تو یہ ہمیں جہاز میں بیٹھنے نہیں دیں گے، اور بیٹھنے نہ دیں گے تو اب وقت اتنا تنگ ہے کہ ہم حج سے محروم ہو جائیں گے، اتنی ساری محنت مشقت یہ سب بیکار جائے گی۔ کہا کہ بھائی جان اگر نہ بتائیں گے، انہیں کسی صورت پتا چل گیا تو حکیم صاحب لوگ ناراض ہوں گے کہ مریض مرض کو چھپایا ہے، کہیں اور معاملہ بگڑ نہ جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے کوئی چارہ نہ دیکھا تو میں نے کہا کہ تم فی الوقت اپنے حکیم کو کچھ نہ دکھاؤ، میں اپنے حکیم سے رجوع ہوتا ہوں، میں اپنے حکیم سے رجوع ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں قرنطینہ سے نکلا جنگل کی طرف گیا، اور جنگل میں جا کر اکیلے میں نے رسول پاک صاحب الاولاق سے استغاثہ کیا، حضور آپ کی بارگاہ میں آنا، آپ کے کرم سے یہاں تک پہنچے ہیں، بس ایک نگاہ کرم ہو ہمارا بیڑا پار۔ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا اور وسیلہ پیش کیا، میرے پیر پیرے دستگیر محبوب سبحانی سرچشمہ رحمانی میرا محب الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی علیہ رحمت و رضوان کا۔ فرماتے ہیں میں نے غوث پاک کا وسیلہ پیش کیا اور غوث پاک سے بھی عرض کی کہ حضور تیرے ہاتھ میں ہاتھ ہم نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ یہ شعر اس وقت میں نے پڑھا، اعلیٰ حضرت نے نہیں نقل کیا۔ اعلیٰ حضرت نے استغاثہ کیا غوث پاک کی بارگاہ میں، جنگل میں اکیلے میں رو رو کے دعائیں۔ پتہ کیا چلا کہ دعا دنیا کے سامنے دکھا کے رو رو رونے سے نہیں قبول ہوتی، دعا میں اخلاص ہو، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تنہائی میں اکیلے میں رات کے وقت جب کوئی نہ دیکھے، دنیا سو رہی ہو، تم رو رہے ہو تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہوں۔ خیر فرماتے ہیں کہ میں ابھی وہاں کھڑے ہو کے رو ہی رہا تھا اور ارادہ کیا کہ تب دل کو کچھ اطمینان سا ہو چلا
طبیعت ہلکی ہوئی، اچانک میری نگاہ پڑی کچھ دور، دیکھا کہ سامنے سے حضرت علامہ سید غلام جیلانی قادری رزاقی متظلہ العالی تشریف لا رہے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مولانا غلام جیلانی، سید غلام جیلانی قادری رزاقی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت آگے تحریر فرماتے ہیں کہ یہ بارہ بنکی ضلع کے دیہات بانسا شریف سیدنا شاہ عبد الرزاق بانسوی کے سجادہ نشین، یہ سید زادے ہیں، ان کا خاندان غوث پاک کی اولاد ہے، خانقاہ قادریہ بانسویہ رزاقیہ کے یہ سجادہ نشین ہے۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو دراصل ہوا یہ تھا کہ جب ہم بمبئی جس جہاز میں چڑھے تھے اسی جہاز میں ان سے بھی ملاقات ہو گئی تھی، یہ بھی حج کے لیے آ رہے تھے، جہاز میں تو اچھی خاصی میل ملاقات ہوئی تھی۔ جب شاہ عبد الرزاق بانسوی کو دیکھا، یہاں میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو سلسلہ قادریہ رزاقیہ میں بھی خلافت حاصل، اور یہ سلسلہ قادریہ رزاقیہ جو بانسا شریف سے آیا، بانسا سے مسوری آیا، مسوری سے مارہرے گیا، مارہرے سے حضور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت مولانا سید غلام جیلانی قادری رزاقی کو دیکھا، میں نے اسے فعال حسن سمجھا کہ ابھی غوث پاک سے میں نے التجا کی، غوث پاک کے شہزادے سامنے آئے، ان کا دیدار ہو گیا۔ فرماتے میں سمجھ گیا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ فرماتے کہ میں جب اپنی قیامگاہ پہ قرنطینہ پہنچا تو الحمدللہ ہمارے جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے کہا کہ درد کہاں گیا پتہ نہیں، اور اس حال کا تو نام و نشان نہیں۔ پل بھر میں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، ارے ان کے آستانے کی خاک میں شفا اور ان کے نام میں بھی شفا اللہ۔ خیر فرماتے ہیں کہ جب کچھ ہوا ہی نہیں، اتنی نہ صرف کہ درد ختم ہوا، نہ صرف کہ اسہال ختم ہوا، بلکہ بدن میں جو یہ کمزوری اور ضعف آ گیا تھا وہ بھی ختم ہوا۔ 2.5 سے 3 میل پیدل سنگ چل کر ہم لوگ ساحل سمندر پہ آئے، سب بڑے شاداب و فرحان جہاز میں بیٹھ گئے۔ پھر وہاں سے وہ جہاز جدہ تک پہنچا۔ فرماتے ہیں کہ جدہ میں جب ساحل سے ہمارا جہاز لگا، ہم سب اترے تو وہاں باہر نکلنے کے لیے دونوں طرف تختیاں لگی تھی، بیچ میں تنگ سی گزرگاہ، ہمارے ساتھ خواتین بھی تھیں پردہ دار، ہمارے گھر کی عزت ماب خواتین۔ اب وہاں بھیڑ اتنی تھی کہ کھوے سے کھوا چھل رہا تھا، اب دھکم پیل ہو رہی تھی، میں کر کے گھس رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اتنی بھیڑ بھاڑ دیکھ کے ہم تو کھڑے ہو گئے، بیٹھنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ دوپہر کا وقت، دھوپ کی شدت، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیت گئے اور ہم سب احرام میں تھے۔ خواتین بھی وہاں بیٹھی پریشان تھی، ہم بھی پریشان۔ حامد رضا اور ننھے میاں آئے، کہنے لگے کہ ابا جان 5 گھنٹے ہو گئے، پسینے میں شرابو، ہم بہت حیران کیا کریں، میرا خیال یہ ہے کسی صورت نکلنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جسے جانا ہو جائے، تمہیں جانا ہو جاؤ، میں عورتوں کو لے کے بھیڑ میں نہیں گھسوں۔ آج اے نوجوانوں، ہمارے امام جن کا ہم عرس منا رہے ہیں، ان کی زندگی کے اس واقعے کو سمجھو۔ ہمارے نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بائک کو بھگا کے وہ ایسا گھماتے ہیں جیسے یہ بیوی ان کے لیے نہیں آئی، گاؤں کو دکھانے کے لیے آئی۔ اور جب وہ بائک پہ لے کے ناگن کی طرح، ناگ سات کی طرح لہرا لہرا کے چلتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ میاں، ہمارے گھر کی عورتیں ہماری عزتیں ہیں، ان کو چھپانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، پردے کا اہتمام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور بھیڑ بھاڑ میں لے جا کر ان کا تماشا بنانا یہ مسلمانوں کی کا وطیرہ نہیں ہے، یہ تو کفار مشرکین کا طریقہ۔
اللہ ہمیں اسلامی پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حضرت فرماتا ہے تمہیں جانا ہو جاؤ، جسے جانا ہو جائے، میں نہیں جاتا۔ اب بڑے حضرت نے کہہ دیا تو کس کی ہمت کے جاتے؟ کہتے ہیں کہ پھر میں نے نبی پاک سے التجا کی کہ حضور ہم کمزور ہیں، نہیں ہیں، ناتواں ہیں، 5 گھنٹے ہو گئے، ایک چھوٹی سی جگہ، بیچ میں ٹٹی لگی، راستہ کم، اور ایسی پریشانی میں کیا کروں، سرکار کرم کر دے۔ فرماتے ہیں ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ عربی لباس میں ایک عرب صاحب آئے، اور عربی میں انہوں نے سلام کر کے کہا کہ کیا بات ہے شیخ، میں تمہیں کچھ پریشان دیکھتا ہوں، کچھ غمگین دیکھتا ہوں۔ تو ان سے بتایا گیا کہ 5 گھنٹے ہو گئے لائٹ میں لگے، راستہ ہی نہیں ملتا، ہمارے ساتھ عورتیں ہیں، بھیڑ بھاڑ میں کیسے لے کے جائیں؟ تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایسا کرو تمہارے جتنے مرد ہیں ساتھ میں گول حلقہ بنائے، اور حلقہ بنا کے خواتین کو بیچ میں لے لیں، میں آگے آگے چلتا ہوں، پیچھے پیچھے تم چلو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے کہا ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی غیبی مدد آئی، ان کو آگے کیا، ہم نے حلقہ بنایا، خواتین کو بیچ میں رکھا، ہم چلے۔ فرماتے واللہ العظیم اس بھیڑ میں جب ہم ان کے پیچھے پیچھے چلے، خواتین تو خواتین، ہمارا کاندھا بھی کسی کے کاندھے سے مسئلہ، بخیر و عافیت اس بھیڑ سے نکل گئے۔ اب جب نکلے تو بارے خوشی کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں تو وہ عرب شیخ غائب۔ اب ہمارے ساتھ جو تھے وہ دوڑ کے ڈھونڈ رہے کہاں ہے کہاں ہے، کہاں گئے کہاں گئے، ارے ہوتے تو ملتے، یہ تو غیبی مدد تھی، یہ تو نبوی مدد تھی، اللہ کے نبی کی طرف سے جو مدد آتی ہے یہ جب تک دکھائی دینا ہوتا ہے، جسے دکھائی دینا ہوتا ہے اسے دکھتی ہے، اور نبوی مدد آئی، کام ہوا، چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ اب جدہ میں 3 دن تک رکنا ہوا، وہاں کے بھی کچھ کاغذی کارروائی، کچھ اونٹ آ رہے ہیں، یہ آ رہا وہ آ رہا۔ اب فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں پہنچنے کے بعد، ایک سال سے چند سال پہلے کی بات ہے، کمزوری لاحق ہے، فرماتے بخار آ گیا۔ اب جب کبھی مجھ فقیر کو بخار آتا تو میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بخار میں ٹھنڈ بہت لگتی ہے، اتنی سردی لگتی ہے کہ کئی کمبل اوڑھنے پڑتے ہیں، اور وہاں جدہ میں ہم کو پوری رات کھلے میدان میں گزارنا تھی کہ یہیں سے کل روانہ ہونا۔ اب ایسے میں پریشان، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے، رسول اللہ کی اعانت پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے کہا کوئی بات نہیں، ایک لحاف لے، ایک لحاف لیا، میں اوڑھا، اوڑھ کے اپنے گلے تک لے لیا، اس لیے کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا ہونا لازمی ضروری۔ فرماتے رات بھر میں وہیں سویا رہا، کوئی تکلیف نہ ہوئی، اور الحمدللہ جب میری صبح آنکھ کھلی تو میرا لحاف میرے گلے سے سرے منہ تجاوز نہ کیا تھا، جہاں تھا وہیں رکا رہا، کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اور وہاں سے پھر الحمدللہ ہم مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد تو فرماتے ہیں کہ اب مکے میں پھر بخار، بالکل آج تاریخ یا 7 یا 8 ذی الحج آ گئی، اب بخار اتر نہیں رہا۔ میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئے ہیں، حج کے ارکان شروع ہونے والے ہیں، یہ کل ہی سے حج کے ارکان شروع ہونے والے ہیں، اور بخار، ذوق، ناتوانی، کمزوری، یہ سب کا حال، یہ حضور کرم فرما، حضور مدد فرما۔ فرماتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں پسینہ آیا تب اتر گیا، اور الحمدللہ اس تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک بخار کا، کمزوری کا ایک شمع بھی میرے قریب نہیں آیا۔ 13ویں تاریخ کو جب حج کے سارے ارکان پورے ہو گئے اور ہم مکے واپس آئے تو پھر بخار آیا، تو میں نے کہا اے بخار اب یہ آتا ہے آتا رہے، میرا کام تو ہو گیا۔ اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اب آج کی تقریر یہیں پر ختم۔
لیکن یہ سمجھانا مقصود ہے اعلیٰ حضرت نے یہ جو تفصیلات بیان کی کس لیے؟ تاکہ اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دے کہ اپنے مال و دولت پہ بھروسہ مت کرو، اپنے عقل پر بھروسہ مت کرو، اپنی ذہانت پر بھروسہ مت کرو، اپنے خاندان کے طاقت و قوت پر بھروسہ مت کرو، اپنے عہدے پر ناز مت کرو، کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتا، طاقت اگر کسی کی ہے تو اللہ رب العزت، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا۔ اپنے ہر کام میں اس سے آس مت لگاؤ، یہ سیٹ کچھ کر دے گا، وہ سیٹ کچھ کر دے گا، یہ چندہ دے دے گا۔ میں دنیا میں کوئی کچھ نہیں بنا سکتا، بناتا ہے تو اللہ رب العزت۔ کام کر، ہمارے کام بگڑے بناتا ہے تو اللہ، اور صدقہ دیتا ہے محمد رسول اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اس دیے ہوئے سبق کو گرہ میں باندھ لو، اپنے ہر معاملے میں اللہ اور رسول پر کامل بھروسہ رکھو۔ تو اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے۔ تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ گزارش ہے، سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔